ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو ہم نے سنوایا کہ JUI جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ میں بھی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور بتا دیا ہم نے انہی کی زبانی بتایا. تو مسلم لیگ نواز اس میں بھی معاملات ویسے ہی ہیں، اور خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں اور ان سے پوچھے بغیر ایک جملہ بھی نہیں نکالتے. انہوں نے کہا تھا 4-6 لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں 13 دسمبر کے جلسے کی ناکامی کے بعد. اب اس کے بارے میں ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے. جاوید لطیف صاحب نے بعض اوقات ہمارے دوست جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں تاکہ چلو ذرا میڈیا میں تھوڑا سی پذیرائی ہو جائے اور تھوڑا خبر چل جائے. میاں جاوید لطیف کے بیان کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. اب ایک ہم نے آپ کو سنوایا تھا شیخ روحیل اصغر، ان کو ذرا دوبارہ سن لیں. یہ جو لطیف صاحب بتا سکتے ہیں کہ مجھے اب کیا پتا. آپ نے ان کی بات سنی ہے؟ میں نہیں سنی، میں ایسی فضول باتیں نہیں سنتا. اچھا، ان کی بات فضول تھی؟ لازم بات ہے یار، یہ کون کہتا ہے ایسی باتیں؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، اتنی آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ نام لیں کہ فلانا آدمی جو ہے وکٹ کے دوسری طرف کھیل رہا ہے. تو 4 سے 6 لوگ کہے تھے. رانا ثناءاللہ صاحب کلاس لے چکے، شیخ روحیل اصغر لے چکے، اور اب ایاز صادق صاحب انتہائی منجے ہوئے بیٹسمین ہیں جناب. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. تو جماعت میں کوئی وکٹ کی 2 طرف کھیلتا نظر ہے. یہ جس نے بھی کہا ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر کھیل رہے ہیں. جس نے بھی یہ کہا ہے اس نے جماعت کی خدمت نہیں کی اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا. تو صاحب یہ آوازیں تھیں جس کے بعد آپ نے کہا نا کہ مریم صفدر صاحبہ اتنی ڈپریس کیوں تھیں آخری پریس کانفرنس میں. تو اس پریس کانفرنس سے پہلے جو اجلاس تھا اس میں اس بارے میں ان سے کافی لیدے ہوئی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ ہمارے چینل پر ایک بیان چل رہا ہے سیکرٹری جنرل مسلم لیگ احسن اقبال صاحب کا کہ جی یہ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ندیم بابر مشیر جو ہے ہمارے شو میں بھی آئے تھے، اور بعد میں دوسری جگہ ان کا جو سٹار بیٹسمین ہے اس کو جو چاروں شانے چت کر دیا گیا، اور ہمارے بھی چیلنج تھا موجود، لیکن باوجود ادھر تشریف نہیں لائے. تو آج پھر ایک بیان غلط باتوں پر بار بار انسسٹ کرنا اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے جانا، یہ ایک حادثہ ہے ان کا. لیکن آپ 3 سوالوں کے جواب ان سے لے دیں، یا اگر آپ کیونکہ ایک ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی اپنا تجزیہ دیتے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. آیا جو ٹیمپو تھا 13 دسمبر کی شام جو مینار پاکستان کے سائے میں یہ ان کی PDM کا جو ٹیمپو ٹوٹ گیا ہے، وہ آیا یہ دوبارہ اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ایک، آیا حکومت اس سچویشن کا فائدہ اٹھا سکے گی؟ اور نمبر 3، حکومت جو ہے اس کے سامنے کون سا چیلنج ہے؟ اور پھر ایک اور ایڈ کر لیں کہ یہ PDM کس کو بیوقوف بنا رہی ہے. نہ ان کا دھاندلی پر بیانیہ کامیاب ہوا، نہ ان کا 2.5 سالہ اس حکومت کے بارے میں کوئی بڑا ایسا ہولناک سکینڈل جو ہلا کے رکھتے ملک کو، جو ان کے ابھی تک نکل رہے ہیں. جی تو اس کے باوجود یہ کس چیز پر بینک کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب یا آپ لے لیں ان سے یا آپ دے دیں. نہیں سب پہلے تو گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ وہ شکرانے کے 2 نوافل ادا کرتے اور اپنے کام پہ لگ جاتے ان کے تمام وزیر، مشیر، ترجمان. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کی سوئی ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اس موقع سے ابھی وہ مینار پاکستان سے نہیں واپس آئے، وہ مینار پاکستان سے نہیں آ رہے واپس، اور ابھی سوئی ان کی ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے. اسی پہ شادیانے بجا رہے ہیں. ان کو مینار سے نیچے اترنا چاہیے اور عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اپنی کوئی بیلنس شیٹ اچھی کرنی چاہیے، کارکردگی شیٹ میں کچھ چیزیں ایڈ اپ کرنی چاہیے، اور جو محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان ان کو آگے بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اگلی باتیں. اس کی ریزن ہے ضمنی الیکشن آ رہا ہے، ان کی تیاری کرنی چاہیے.
اور جو آپ نے کہا کہ ان کی صفوں میں کوئی اتحاد ہے، اتفاق ہے، نہیں ہے، تو کچھ تو میں آپ سے شارٹ سنواتا ہوں، لیکن ساتھ ہی آج تک ان کے درمیان اختلاف ہے کہ جناب ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔